للہ وبنستعین اما بعد قال اللہ تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین کرام، میں آج آپ کے سامنے اسلام کے تعلق سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج ایک خبر بہت وائرل ہو رہی ہے۔ میں نے سوچا میں بھی اس کے مطابق کچھ بول دوں، میں بھی کچھ پیش کر دوں۔ میں نے جب یہ دیکھا، ساری باتیں پڑھا اس کے بارے میں، تو میرے دل میں بھی ایک بات آئی، کیوں نہ تم بھی اس کے سامنے اس کے اوپر کچھ بولو۔ تو میرے عزیزو، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اسلام کی طاقت کیا ہے۔ پچھلے سال زائرہ وسیم نے فلمی انڈسٹری کو طلاق دے دی، اس کو الوداع کہہ دیا۔ الحمدللہ وہ نمازی، پرہیزگار، پردہ کرنے والی، دیندار عورت بن گئی۔ آج ان دنوں میں نے پڑھا ثنا خان کے بارے میں بھی، اس نے بھی پختہ ارادہ کر لیا، اس نے کہہ دیا کہ میں نے بھی فلمی انڈسٹری کو طلاق دے دی، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، میں دیندار بننا چاہتی ہوں، میں نمازی بننا چاہتی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کے سامنے اپنی بات کو رکھنا چاہتی ہوں، میں لوگوں کے درد کو محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ اس نے کہا کہ جب میں نے غور و فکر کیا کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو کس مقصد کے تحت بھیجا، کہ اس مقصد کو ہم پورا کر پا رہے ہیں کہ نہیں کر پا رہے، یا فوت کر پا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس نے اس بارے میں غور و فکر کیا۔ دوسری طرف اس نے یہ سوچا کہ اللہ کے تخلیق کرنے کا مقصد کیا تھا، اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا، کیا اس کا ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کہتی ہیں میں نے بہت جواب تلاش کیا لیکن نہیں ملا، آخر مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ میرے عزیزو، اچھا انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کے اندر غور و فکر کر لے، جو اپنے بارے میں سوچ لے، جو ان سوالوں کو سامنے رکھ کر کے تدبر کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، آخر ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس نے غور و فکر کیا، اس نے اپنی زندگی کو ایسا پایا کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہونے کے لائق ہی نہیں ہوں، میں اللہ کے سامنے اب کیا جواب دوں گی، جب کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کیا کہوں گی۔ اسی کو دیکھ کر اس نے فلمی انڈسٹری کو طلاق دے دی، اس کو الوداع کہہ دیا، اور اس نے وعدہ کر لیا، میں وعدہ کرتی ہوں آج سے کہ میں دیندار بن کر رہوں گی، اپنی زندگی دیندار طریقے سے گزاروں گی، ایک دینی ماحول میں رہوں گی، اور غریبوں کی مدد کروں گی، ان کے درد کو پہچانوں گی، ان کے درد کو محسوس کروں گی۔ میرے دوستو، یہ سب کیا ہے؟ اسلام کی طاقت۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، verily the religion before Allah is Islam. Islam is a complete way of life which deals with all the problems of lives. اسلام ایک دھرم ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دھرم ہے، اللہ اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ اسلام is a complete way of life. اسلام زندگی گزارنے کا مکمل راستہ ہے، اس کے اندر کہیں ٹیڑھ پھیڑ نہیں ہے، پورا سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا۔ ساری زندگی کی ساری پریشانیوں کو یہ دور کر دیتا ہے۔ اسلام وانٹ ٹو ڈسٹینس آل پرابلمس آف لائفس۔ لیکن کیا ہوتا ہے، انسان اگر سمجھے تبھی تو، انسان اپنے بارے میں غور و فکر کرے تبھی تو، لیکن اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، اتنی فرصت ہی نہیں ہے۔ لوگ مستیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا ماننا ہے کہ اسلام کے اندر وہ طاقت ہے کہ جب اسلام ان فلمی دنیا کے اندر کام کرنے والی لڑکیوں اور ہیروئنوں کو اپنی طرف کھینچ سکتا ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ بتاؤ، یہ شرک کے اندر مبتلا رہتی ہیں، کبھی اس سے ہاتھ ملانا، کبھی اس سے گلے ملنا، کبھی اس سے نہ جانے کیا کیا کرتی ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر، اللہ ہی معاف کرے۔ لیکن جب اسلام ایسی لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تو اس سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر آخر طاقت کیا ہے، اسلام ہے کیا چیز۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، verily the religion before Allah is Islam۔ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ اللہ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ دھرم ہے۔ میرے عزیزو، غور و فکر کرو اپنی زندگی کے بارے میں، سوچو، اور آپ بھی اور میں بھی اور سب اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔
قسم خدا کی اسلام کی راہ پر آ کر تو دیکھو، اسلام کے راستے پہ اتر کے تو دیکھو، کتنا مزہ آتا ہے، زندگی گزارنے کا ایک لطف آتا ہے۔ لیکن ہم اسلام سے ہٹ کر دوسری طرف زندگی اپنی ویسٹ کر دیتی تو پتہ چلتا شکل پر 12 بجے ہوتے ہیں، ہماری چہرے بالکل ایک جیسے سبزی بھس جاتی ہیں ایسے بھج جاتے ہیں۔ لیکن اسلام، نماز پڑھتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ یہ اسلام کا ارکان ہے، نماز بھی اسلام کا ارکان ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طاقت کو پہچانو، اسلام کے بارے میں غور و فکر کرو اور اپنی زندگی کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ ہم کس راہ پر ہیں، ہم اللہ کی راہ پر ہیں کہ نہیں ہیں، ہم اس راہ پر ہیں کہ جس راہ سے ہم کو اللہ مل سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں مل سکتا اس راہ سے تو کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راہ پر اہدنا الصراط المستقیم والی راہ پر لانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا